حضرت ماشاءاللہ آپ نے عالم اسلام کے حوالے سے بات کی، ملک کے حالات کے حوالے سے بات کی، اور آپ سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تاریخی بات، اتنی تفصیلی بات، اتنی گہرائی والی بات کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ملکہ، وہ صلاحیت اور الحمدللہ وہ کمال دیا ہے، لیکن کل کی اور آج کی گفتگو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا فرق ہے۔ اور ایک ہم کل آئے تھے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو المجالس بالامانہ کے تحت جو ہے نا ہماری مجلس ہونی چاہیے تھی۔ شاید آپ نے مولانا نے جو سوال کیا، حضرت نے جو بیان کیا، اس کو واٹس ایپ میں پھیلا دیا ہے۔ وہ تو لائیو چل رہا تھا پروگرام، لائیو چل رہا تھا کیا؟ اچھا، نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ نہیں ایک سالات کے حضرت میں اپنی بات معذرت کے ساتھ اس میں کیا ہوا کہ پھر شہر میں انتشار ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ سارے علماء ہم سے انہوں نے رابطہ کیا، اور پھر یہ حضرات ماشاءاللہ پورے صوبوں میں تحفظ قوت کا کام کر رہے ہیں۔ اور جو ہے نا وہ جو حیدرآباد والا معاملہ تھا، ہم نے ان کو فون کر کے کہا کہ اس میں جو ہے نا تھوڑی ہم سے بھی کوتاہی ہو گئی ہے، ہم نے تحقیق نہیں کیا ہے، ہم نے ڈال دیا ہے واٹس ایپ وغیرہ میں، اس کی جو ہے نا وضاحت، ایک سیکنڈ میں بولتا ہوں، وضاحت ہونی چاہیے۔ تو حضرت کے پاس وہ بات بھی آئی ہے، تو آپ نے اس کی تردید بھی کی ہے کل۔ تو یہ ساری چیزیں میں یہ بتا رہا تھا کہ اسے جو ہے نا ویڈیو لائیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باتوں باتوں میں پھر سوالات ہوئے صحابہ کے بارے میں بھی، وہ سب کے لیے تھا، بہت سے لوگوں کے میسج بھی ہے نا، ان کے لیے جواب آپ بات کر چکے ہیں، نہیں حضرت پوری کر لیجیے بات۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مولانا بولے کہ حیدرآباد کے تعلق سے ہم لوگوں نے غلطی سے، ہم لوگوں نے کچھ نہیں چلایا ہے، یہ ہم اپنے نقل کہ میں خود یہاں کا ناظم ہوں پورے صوبہ کا، اور ہمارے طرف سے ایسی کوئی بات نہیں چلی تھی۔ حیدرآباد سے کچھ باتیں آ رہی تھیں، تو اس بات کی وضاحتاً جو ہے ہم یہاں کے جو ذمہ دار آپ کو جو دعوت دیے ہیں، میں ان سے کرنا چاہ رہا تھا ڈائریکٹ فون پہ گفتگو کر کے کہ ایسی باتیں ہم حضرت سے کوئی ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ملاقات کر کے ہم کچھ باتیں حضرت سے جو ہے کچھ وضاحتی طور پر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں جو گئے تھے کیا راستہ بنا تھا، ملاقات کی کیا شکلیں بنی تھی، وہ لوگ آئے تھے یا مولانا گئے تھے۔ تو اس میں ایک ویڈیو بھی آئی آپ کی جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا وہ لوگ آ گئے ملنے۔ حیدرآباد ہی میں وضاحت کر دی تھی، حیدرآباد میں رات میں وضاحت ہو گئی میں جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی، یعنی وہ لوگ کون لوگ ہیں آگے، فقیر ٹائپ کے درویش ٹائپ کے لوگ آگے کوئی سب آگے، ہم جہاں جیسے ہیں آپ قیام ہے، اچانک کچھ لوگ آ جائیں اور ہم انہیں نہ جانتے ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ انسانی سلوک کریں گے کہ نہیں؟ انسانی یعنی مطلب صرف اچھا الیکشن ہے اور اس کے بعد رخصت کر کے بعد میں مجھے بتائیں گے کہ بھائی یہ فلاں تنظیم، وہ تنظیم میں مجھے نہیں معلوم، فلاں تنظیم سے ان کا تعلق ہے، یہ تنظیم صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ گمراہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیا گمراہی ہے یہ بھی ابھی تک نہیں معلوم ہو، صرف اتنی بات کہ بھائی گمراہ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ آئے اور چلے گئے۔ اب میں نے اس کی وضاحت ایک آڈیو کے ذریعے کر دی کہ یہ لوگ اچانک آ گئے، کون لوگ ہیں مجھے پتہ نہیں، اور پھر وہ چلے گئے، مجھے بات بتایا گیا کہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جو اسوہ نبوی ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، یہاں تک کہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھی طرح ملنا چاہیے، اور باقی اس کی گمراہی کو بتائیے اور اس کو گمراہی سے نکالنے کی کوشش کی۔ اصل یہ ہے صرف گمراہی بتانا نہیں بلکہ گمراہی سے نکالنا ہے انسانوں کو، کفر کافر کو کفر سے، مشرک کو شرک سے، مرید کو الحاد سے، قادیانی کو قادیانیت سے نکالنا ہے، اس پر رحم کھانا ہے، وہ جہنم میں نہ جائے، یہ فکر ہونی چاہیے، توبہ ہمارا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے بائیکاٹ غصہ۔ یاد ہے کہ بھائی مجھے 40 سال سے سارے طلباء جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، میرے بیانات اتنے ہیں ختم نبوت پر کہ ان کو سنیے، میں جتنا سخت بولتا ہوں کوئی اور اتنا سخت نہیں بولتا، کہتے ہیں سب، لیکن میں تو سخت ترین الفاظ میں اس کے خلاف بولتا ہوں۔ اب آپ مجھ پر بھی شک کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کی وجہ یہ ہے دوسرا، میں آپ کو چونکہ یہاں ہمارے کرناٹک کا مسئلہ ہے، یہ سوچ کا ہے، یہ جو فتنہ ہے بسویشور صدیق دیندار کا، جیسے آپ بولے کہ اس کے عقیدے کے بارے میں نہیں، ان کا جو خانقاہ ہے، شاید خانقاہ میں بیٹھے یا وہ لوگ مکان میں جہاں مولانا قیام ہوتا ہے، وہ لوگ آسمان میں اچانک پہنچ گئے، اتنے کے بعد پھر بھی سوال میں باقی رہتا ہے، میں یہاں مقیم ہوں، اچانک کچھ فقیر درویش ٹائپ کے لوگ آ جائیں
میں کیا کروں گا ان کے ساتھ؟ نبی کیا کہتے ہیں، کیا کرو؟ یہ جو وہاں ان کا خانقاہ ہے سرور عالم کے نام سے ہے، کہیں یہ دنیا بھر کے خانقاہ ہیں، دنیا بھر میں ان کا جو ہے صاف یہ عقیدہ ہے، ان کو وہ نبی مانتے ہیں۔ یہ ہمیں کرناٹک کی حالت مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کو جو نبی مانتے ہیں، دجال، بدماش، فتنہ پرور، کافر ہیں۔ اگر کسی کو بھی کوئی نبی سنیے کسی کو بھی کوئی نبی مانتا ہے، نبی آخر الزمان کے بعد وہ دجال کا ساتھی، مجرم، خبیث ہے، بالکل صاف ہے، یعنی مطلب دو چار کی طرح ایک حقیقت۔ اب اگر کچھ لوگ جن کو آدمی جانتا نہیں واقع مل گیا تو اس پر فتنہ کیسے بنتا ہے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی تو وضاحت ہو گئی اس کی تو اس میں حضرت آپ کا چہرہ چونکہ بڑا ہے، پورے عالم سب سے بڑا چہرہ نبی پاک کا ہے، وہ ہے اس وقت میں آپ کو دیکھ کر نہیں میں کہہ رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام کا ہے۔ ابھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر ہی بھائی میری بات بتائیے، حضور کا اسوہ کیا تھا؟ نہیں وہ بات نہیں ہے، آپ بولنا چاہتے ہیں اس وقت کرناٹک میں جو حالات ہوئی ہے، ابھی اس وقت کرناٹک کے حالات یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ فلسطین میں حالات ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے، یہ برما میں حالات ہیں وہ فیصد وہی ہے، اگر نہیں ہے آپ کی طرف سے لوگوں کو برات میں ٹھیک ہے۔ ہمارے تو اتنے بیانات آ چکے، ابھی 3-4 تو اس کے بعد ہو چکے، بالکل 3-4 تو اس کے بعد ہو چکے، اور باقی سینکڑوں تقریریں پڑی ہوئی اور تحریریں ہیں۔ ایک شخص کو دنیا جانتی ہے اور یہاں کا بچہ جانتا ہے، کیسے کسی کو یہ امکان ہوا کہ وہ فتنہ پیدا کرے، وہ بات کو بگاڑے؟ چہرے ہو گئے آپ کے، میں بڑی معذرت، میرے 2 چہرے ہو گئے، اس کا مطلب یہ نفاق ہے۔ جمہور اور جو ہے نا الحمدللہ وہ باتیں کرتے تھے تو دنیا آپ کو الحمدللہ اس چہرے سے دیکھتی تھی، لیکن کل کیا ہوا، کس چہرے سے دیکھا تھا حضرت علی کو بعد میں لوگوں نے؟ حضرت ایک سیکنڈ نہیں ایک سیکنڈ نہیں، حضرت علی سے آپ سنتے نہیں، مسئلہ یہ ہے اب کل جو 18 منٹ کی جو کلپ آئی تھی اس میں جو انتشار پیدا ہوا ہے، انتشار پیدا ہوا، پھر صحابہ کے بارے میں اپنے حضرت حذیفہ کا نام لے کر خط کے بارے میں جو ذکر کیا ہے، خط کے بارے جی حضور کی حدیث نہیں بیان کریں گے؟ حضرت اس میں صحابہ کو منافق کہاں کہا گیا ہے؟ چلیے بیٹھ کر جی حضرت اس کا مطلب دیکھیے حضرت میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں، حدیثیں صحیح اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ صحابہ غلط کہہ رہے تھے، حضرت دیکھیے نبی غلط کہہ رہے تھے، اللہ کا بڑا درجہ، پھر اللہ کے نبی کا، نبی غلط کہہ رہے تھے، حضرت اللہ کا بڑا درجہ، پھر نبی کا درجہ، نبی غلط کہہ رہے تھے، حضرت اللہ کے نبی نے صحابہ کو منافق نہیں کہا، حضرت بیٹھیے، آپ رائے خیال اختیار کل کی جو بات ہے، اب حضرت آپ غصہ کر رہے ہیں، ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، سوال نہ کیجیے، یہ پڑھ لیجیے گا بس۔ حضرت یہ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، حضور کی حدیثیں ہیں، حضرت میں اسے سر آنکھوں پر لگاتا ہوں، لیکن آپ کا جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو باتیں ہیں مولانا، نہیں یہ